السلام علیکم، صفی نیوز میں خوش آمدید۔ 12 مارچ بروز جمعہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ سعودی عرب سمیت 69 ممالک میں سیاحت بند، غیر ملکیوں کے لیے ڈیجیٹل اقامہ رکھنا لازمی یا نہیں، محکمہ پاسپورٹ کا بیان۔ ویکسین کی بدولت کرونا سے اموات کی شرح میں کمی ہوئی۔ حرمین ٹرین 31 مارچ سے جدہ ایئرپورٹ سے چلنے لگے گی۔ 11 نمازیوں میں کرونا کی تشخیص، 11 مساجد بند۔ عرب دنیا میں سعودی عرب کے بڑی ٹرانسپورٹ پہلی نمبر پر۔ کیا کرونا ویکسین لگوانے کے بعد خود کو آئسولیٹ کرنا ضروری ہے؟ ولی عہد کا نریندر مودی سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ ریاض میں کرونا ویکسین کے 5 نئے سینٹر۔ کیا کرونا سے شفایاب ہونے والا ویکسین لگوا سکتا ہے؟ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام احباب سے ایک چھوٹی سی یاد دہانی کرتے چلے کہ اگر آپ نے ابھی تک صفی نیوز کو جوائن نہیں کیا ہے لائک اور سبسکرائب کی شکل میں تو ضرور کر لیجئے، اور اگر آپ نے آلریڈی کیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ دل سے۔ سعودی عرب سمیت 69 ممالک میں سیاحت بند۔ علمی تنظیم سیاحت نے ماہانہ رپورٹ جاری کر کے کہا ہے کہ دنیا بھر میں ہر 3 ملکوں میں سے ایک نے علمی سیاحت کے لیے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں۔ سیاحوں کے لیے 69 ممالک بند ہیں، ان میں سے سعودی عرب سمیت مشرقی وسطی کی 3 ممالک بھی علمی سیاحت پر پابندی لگائے ہوئے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق علمی تنظیم سیاحت نے توجہ دلایا کہ وبا کے مسلسل خطرات کے ڈر سے حکومتیں زیادہ محتاط طریقہ اپنانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ فروری 2021 کے بعد سے دنیا کے 32% ممالک نے علمی سیاحت بند کی ہے۔ ان میں سے 38% ایسے ہیں جو کم از کم 40 ہفتے کے لیے بند ہیں، جبکہ 34% ممالک علمی سیاحت کے لیے جزوی طور پر بند پڑے ہوئے ہیں۔ غیر ملکیوں کے لیے ڈیجیٹل اقامہ رکھنا لازمی یا نہیں، محکمہ پاسپورٹ کا بیان۔ غیر ملکیوں کے لیے ڈیجیٹل اقامہ رکھنا لازمی نہیں، وہ اقامہ کارڈ پر بھی اکتفا کر سکتے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ پاسپورٹ کے ترجمان کیپٹن ناصر العتیبی نے کہا ہے کہ غیر ملکیوں کے لیے ڈیجیٹل اقامہ اس وقت لازمی نہیں، یہ اختیاری ہے۔ جو چاہے اسے ابشر افراد کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، وہ چاہے تو اقامہ کارڈ پر بھی اکتفا کر سکتا ہے۔ اقامہ کارڈ دکھانے کے بعد اس سے کسی بھی ادارے میں ڈیجیٹل اقامہ طلب نہیں کیا جائے گا۔ ڈیجیٹل اقامے میں یہ سہولت ہے کہ اسے اسمارٹ فونز میں محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ ڈیجیٹل اقامہ دکھانا ہی کافی ہوتا ہے۔ ویکسین کی بدولت کرونا سے اموات کی شرح میں کمی ہوئی۔ سعودی عرب میں وزارت صحت نے کرونا وائرس سے مرنے والوں کی شرح پر ویکسین کی اثرات کے بارے میں بیان جاری کر دیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کرونا ویکسین کی پہلی خوراک لینے پر وائرس سے مرنے والوں کی شرح 72% تک کم ہوئی، جبکہ دوسری خوراک لینے پر یہ شرح 84% تک پہنچ گئی۔ یاد رہے کہ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی SFDA نے سعودی عرب میں مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے فائزر اور اسٹرازینیکا ویکسین کے استعمال کی منظوری دے رکھی ہے۔ حرمین ٹرین 31 مارچ سے جدہ ایئرپورٹ سے چلنے لگے گی۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان چلنے والے حرمین ایکسپریس ٹرین 31 مارچ سے جدہ کے لیے نئی کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے چلنے لگے گی۔ آکاز اخبار کے مطابق مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، جدہ اور کنگ عبداللہ اکنامک سٹی میں ایکسپریس ٹرین کی اسٹیشن تیار کر دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ حرمین ٹرین کا آغاز سال 2018 میں ہوا تھا، جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مابین چلائی گئی تھی۔ ٹرین کی رفتار 300 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ یاد رہے کہ ٹرین سے سفر کرنے والے مسافروں کے لیے توکلنا ضروری ہے۔ 11 نمازیوں میں کرونا کی تشخیص، 11 مساجد بند۔ سعودی عرب میں وزارت اسلامی امور نے جمعرات کو مملکت کے 8 علاقوں میں 11 نمازیوں کی کرونا وائرس میں مبتلا ہونے پر 11 مساجد عارضی طور پر بند کر دی۔ اخبار 24 کے مطابق گزشتہ 32 دنوں کے دوران بند کی جانے والے مساجد کی تعداد 263 تک پہنچ گئی۔ عرب دنیا میں سعودی عرب کے بڑی ٹرانسپورٹ پہلی نمبر پر۔ تجارتی اور ترقی سے متعلق اقوام متحدہ کی سالانہ کانفرنس کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ سمندری ٹرانسپورٹ انڈسٹری کے شعبے میں سعودی عرب کی شمار عرب دنیا میں پہلی نمبر پر اور علمی دنیا میں 20ویں نمبر پر ہوتا ہے۔ کیا کرونا ویکسین لگوانے کے بعد خود کو آئسولیٹ کرنا ضروری ہے؟ کرونا ویکسین کی پہلے انجیکشن لگوانے کے بعد کیا خود کو آئسولیٹ کرنا ضروری ہے؟ سبق ویب سائٹ کے مطابق سوشل میڈیا صارفین میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ ویکسین لینے کے بعد خود کو 1 ہفتے تک آئسولیٹ کرنا پڑتا ہے۔ وزارت صحت نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس بات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے زور دیا ہے کہ اس طرح کے بے بنیاد باتیں پھیلانا انتہائی
خراب عمل ہے۔ وزارت صحت نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو صحیح معلومات مستند ذرائع سے حاصل کرنے کی تاکید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزارت صحت سمیت تمام سرکاری محکموں میں تعلقات عامہ کے شعبے موجود ہیں جو اپنے اداروں سے متعلق سوالات کے پوری جوابات دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا صارفین کو چاہیے کہ بے بنیاد باتوں پر یقین نہ کرے اور ایسے باتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے تصدیق کر لیا کرے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونا ویکسین انتہائی محفوظ ہے اور اسے لگوانے کے بعد کسی طرح کی حفاظتی اور احتیاطی تدابیر کی ضرورت نہیں۔ تاہم ویکسین لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب تمام حفاظتی اور احتیاطی تدابیر سے آزاد ہو گئے۔ ویکسین لینے کے بعد بھی ماسک کی پابندی اور سماجی فاصلے کے علاوہ دیگر ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ولی عہد کا نریندر مودی سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ سعودی ولی عہد نائب وزیر اعظم وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے بدھ کو انڈین وزیر اعظم نریندر مودی سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق سعودی ولی عہد نے دونوں دوست ملکوں کی منفرد تعلقات اور مختلف شعبوں میں انہیں فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا ہے۔ سعودی عرب اور انڈیا نیز دونوں ملکوں کے دوست عوام کے مشترکہ مفادات میں معاون امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے۔ ریاض میں کرونا ویکسین کے 5 نئے سینٹر۔ سعودی دارالحکومت ریاض کے جنوبی اور مغربی محلوں میں کرونا ویکسین کے 5 نئے سینٹر کھول دیے گئے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض ہیلتھ کمپلیکس نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی کہ وہ صحتی ایپ کے ذریعے کرونا ویکسین لینے کے لیے اندراج کرا لے۔ پہلے فرصت میں ویکسین حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ معاشرے کے تمام افراد کی صحت و سلامتی کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ کیا کرونا سے شفایاب ہونے والا ویکسین لگوا سکتا ہے؟ کرونا وائرس سے شفایاب ہونے والا ویکسین کی ایک انجیکشن پر اکتفا کرے گا یا اسے بھی دیگر لوگوں کی طرح دو خوراکیں لینے ہوں گے؟ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ کرونا سے شفایاب ہونے والا شخص ایک انجیکشن لگوانے پر اکتفا کرے گا۔ ایک شہری نے ٹویٹر پر وزارت صحت کے اکاؤنٹ پر سوال کیا تھا کہ کرونا سے شفایاب ہونے کے بعد اگر کوئی شخص ویکسین لگوانا چاہے تو کیا اسے بھی دیگر لوگوں کی طرح 2 خوراکیں لینے ہوں گے یا ایک انجیکشن پر اکتفا کرے گا؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے وزارہ نے کہا ہے کہ ایسے شخص کے لیے ایک ہی انجیکشن کافی ہے، تاہم اس کی شرط یہ ہے کہ شفایابی کے 6 ماہ بعد اسے انجیکشن لگایا جائے۔ جی تو دوستو، یہ تھے سعودی عرب کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو دیکھ کے پسند آیا ہوگا۔ باقی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔